بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو مہک آف اسلام چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ ہر سمت لرزتی چیخیں ہیں جلتے ہوئے گنجوں کلیوں کی، پوچھے ہے زمیں گل ہم سے کیا، کچھ ہے علاج ویراں کا۔ تمام ناظرین، آج کا ہمارا موضوع پہلی رات کے خون کی پیاس ہے، تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ تمام ناظرین، کل رات ٹویٹر پر ایک خبر پڑھی کہ ایک 16 سالہ لڑکی کو محض اس لیے قتل کر دیا گیا کہ وہ کنواری ثابت نہ ہو سکی۔ کافی لوگ اس وقت چونک گئے ہوں گے کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، تو شادی کی پہلی رات ہم بستری کے دوران خون نکلنے کو ہی کنوارا پن مانتے ہیں۔ میں نے ایک ایسے علاقے میں آنکھ کھولی اور بچپن گزارا جو انتہائی غریب، تعلیم سے دور، نشے باز تھا، اور جہاں ہم جنس پرستی عروج پر تھی۔ جی ہاں، میں سرگودا کے فیکٹری ایریا کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں آج بھی اگر کسی بچے کو گھر سے 10 روپے ملتے ہیں تو وہ ان کی کوئی چیز کھانے کی بجائے IPL کے میچ پر جوہا لگانا مناسب سمجھے گا۔ اور یہ کوئی انوکھا علاقہ نہیں ہے۔ ہر شہر میں ایسے چند علاقے ضرور ہوتے ہیں جہاں کے زیادہ تر نوجوان تعلیم سے دور، نشے میں مبتلا اور غلط کاریوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ پاک کا کرم ہوا کہ ہم بیرون ملک چلے گئے اور مجھے تعلیم جیسی خوبصورت چیز نصیب ہوئی، ورنہ شاید میں بھی، اللہ معاف کرے، نشے باز ہوتا۔ میرا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں میں رہا ہے، بلکہ اب بھی مجھے اکثر میرے سابقہ محلے دار نوجوان ملتے ہیں جو اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات خون نہ نکلا تو لڑکی چالو ہے۔ یونیورسٹی کالجز میں دنیا کے سب سے زیادہ زنا وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس تحریر میں آپ کو اس طبقے کی سوچ دکھاتا ہوں کہ شادی کو اور بیوی کو یہ کیا سمجھتے ہیں۔ ایک ایسی قسم ہے جو شادی کی پہلی رات خون نہ نکلنے پر اپنی ہی بیوی کو چالو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ وہ نوجوان ہوتے ہیں جن کی ساری عمر غلط کاریوں، حتیٰ کہ ہم جنس پرستی میں بھی گزری ہے۔ میں ایسے کئی لڑکوں کو جانتا ہوں جو چھوٹی عمر کے بچوں پر گندی نظر رکھتے تھے، غلط کاریوں میں ملوث تھے۔ اب شادی ہوئی ہے تو ان کے نزدیک بیوی سیل پیک ہونی چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے جو معیار طے کیا ہے وہ ہے خون کا نکلنا۔ ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بچپن یا لڑکپن میں کھیل کود کے دوران، یا سیڑھیوں سے گر کر، یا رسہ کودتے ہوئے، سائیکل چلاتے ہوئے، وہ باریک سی جھلی جس کے ہٹنے سے خون نکلتا ہے، وہ جھلی پھٹ سکتی ہے۔ لہٰذا اگر پہلی رات خون نہیں نکلا تو یہ لازمی نہیں کہ آپ کی بیوی بد کردار ہے، یا اگر خدا نخواستہ وہ پہلے کسی سے ایسا عمل کروا چکی ہے تو وہ جانے اور اللہ جانے، وہ آپ کو جواب دے آپ کے نکاح میں آنے کے بعد کی ہے، پہلے کی نہیں۔ پہلے کے بارے میں آپ کو اتنے شبہات تھے تو تفتیش کر کے شادی کرتے، نہ کہ اب اس کا جینا حرام کرو۔ سب سے بڑی بات، کیا تم خود کنوارے ہو؟ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو شادی کی پہلی رات بیوی کو زیادہ سے زیادہ تکلیف دینے کو مردانگی سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک اگر پہلی رات ہم بستری کے دوران بیوی کو تکلیف کی شدت سے رونے پر مجبور نہ کیا تو ان سے بڑا مرد کوئی نہیں۔ اگر ایسا ہو بھی جائے تو اگلے دن دوستوں کو بڑھ چڑھ کر قصے سناتے پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی ہسپتال کی ایمرجنسی میں کام کرتے ہیں یا آپ کا کوئی جاننے والا کام کرتا ہے تو آپ کو علم ہوگا کہ ہر ماہ 1 یا 2 کیسز ایسے لازمی آتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات درد کی شدت لڑکی برداشت نہیں کر سکی اور اس کی حالت غیر ہو گئی ہے۔ ان سورمے مردوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ عورت بھی انسان ہے، آپ کی بیوی بھی کسی کی بہن یا بیٹی ہے۔ اگر وہ اس عمل سے ابھی عادی نہیں ہو پا رہی تو اسے کچھ وقت دو، بے شک چند دن دے دو، لازمی نہیں پہلی رات ہی یہ ایگزام لینا ہے۔ بندہ خدا، اسے اس عمل کے دوران بالکل ویسا ہی درد ہوتا ہوگا جیسے مار پیٹ کا درد ہو۔ ہر عورت، ہر لڑکی کی جسمانی برداشت الگ الگ ہوتی ہے۔ اگر آپ زیادہ تکلیف میں دیکھیں تو
تو رک جائیں، کل صحیح، کل نہ تو پرسوں صحیح، اللہ زندگی رکھے، وہ آپ کی اپنی ہے، آپ اس کے تمام حقوق رکھتے ہوئے یہ بات آپ سے کس نے کہہ دی کہ پہلی رات یہ کام کرو گے تو ہی ولیمہ جائز ہوگا، یا آپ مرد گردانے جاؤ گے؟ تیسری قسم ان لڑکوں کی ہے جو جنسی عمل کے دوران زیادہ دورانیہ کو مردانگی گردانتے ہیں۔ ان کے نزدیک اگر شادی کی پہلی رات آپ نے جنسی عمل میں 1 گھنٹے سے کم وقت لگایا تو آپ مرد ہی نہیں ہیں، اور یہ بدقسمتی سے اس مغالطے کا شکار پڑھے لکھے حضرات بھی ہیں۔ میرے ایک انتہائی قریبی دوست ساری عمر زنا اور غلط کاریوں میں ملوث رہے، شادی قریب آئی تو انہیں احساس کمتری ہونا شروع ہو گیا کہ پہلی رات میں 1 منٹ یا اس سے کم وقت میں ہی نزول کا شکار نہ ہو جاؤں، لہٰذا اسی پریشر میں انہوں نے شادی سے 1 ماہ پہلے ایک حکیم سے معجون لے کر کھانا شروع کیا، ہزاروں روپے بھی لگائے، اور شادی کی پہلی رات مسلسل 40 منٹ بنت حوا کو اس کی مرضی کے خلاف رونتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بیوی کو رات کو 3 بجے ہسپتال لے جانا پڑا اور سارے زمانے سے جھوٹ بولنا پڑا کہ اس کے معدے میں درد اٹھا ہے۔ ان لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ لازمی نہیں لڑکی کو نقطہ سکون تک پہنچانے کے لیے آپ کو جنسی عمل میں زیادہ وقت لگانا پڑے، آپ جنسی عمل سے پہلے بھی بہت سے کام کر کے اس عمل میں مدد لے سکتے ہیں۔ چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جن کے نزدیک شادی کی پہلی رات کم از کم 5 یا 6 بار ایسا عمل کرنا عمر بھر کی بھڑاس نکال دینے کے برابر ہے، یا اس سے انہیں اگلے 23 مارچ پر تمغہ مردانگی ملے گا۔ ایسے لوگوں کے دوست بھی پھر انہی کی سوچ کے مالک ہوتے ہیں۔ ولیمے کی صبح صبح دولہے کو دیکھتے ہی ان کا سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے، ہاں بھائی کنی واری کتنی بار، اور دلہا بھی کمینگی والی مسکراہٹ کے ساتھ انگلیوں سے تعداد بتائے گا اور بڑھا چڑھا کر بتائے گا۔ اس کے نزدیک یہ عزت کا پیمانہ ہے، وہ جتنی زیادہ تعداد بتائے گا معاشرے میں اس کی اتنی عزت گردانی جائے گی۔ اسے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی بیوی کا لباس ہو، آپ نے ایسے راز شیئر کر کے بھی بھرے بازار میں اپنی بیوی کو خود بے لباس کر دیا، اور اپنے ہی دوستوں کے ذہن میں اپنی ہی بیوی کے بارے میں گندگی کا ایک سخت بیج بو دیا۔ اور 5ویں قسم ان لوگوں کی ہے جن کی ساری عمر گندی فلمیں دیکھتے گزری ہے اور ان کے دماغ پر گندی فلموں کے سین سوار رہتے ہیں، اور انہیں شادی کی پہلی رات کا شدت سے انتظار ہوتا ہے کہ یہ سارے سین پرفارم کر کے اپنے آپ کو مرد منوایا جائے۔ ان لوگوں کو سمجھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان موویز میں کام کرنے والے سارے کے سارے پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جو مختلف اور مہنگی ادویات کا سہارا لے کر لوگوں میں بے راہ روی اور خناس بھر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ نوٹ چھاپ رہے ہیں۔ ان مہنگی ادویات کے بغیر وہ بھی عام انسان ہی ہیں، کوئی باہو بلی نہیں۔ ان کا مقصد نوٹ چھاپنا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ انکم حاصل کرنا ہوتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو امیر ظاہر کر سکیں۔ آپ لوگوں کو ترغیب دینا نہیں کہ اپنی بیوی کو اکھاڑا بنا لو۔ بدقسمتی سے ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں مائیں اپنی بیٹیوں اور باپ اپنے بیٹوں سے ان معاملات پر بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ انہیں یہ باتیں ماں باپ نہیں سمجھاتے اور مساجد کے امام نہیں سمجھاتے، عمر میں بڑے دوست یا پڑھے لکھے دوست نہیں سمجھاتے، تو پھر غلط صحبت اپنا اثر دکھاتی ہے اور انسان چلتا پھرتا جنسی درندہ بن جاتا ہے جو بیوی کو بچہ پیدا کرنے اور سیکس کی مشین کے سوا کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ میں نے ایک اچھی نیت سے یہ تحریر لکھی ہے اور 5 اقسام ڈسکس کرنے کے ساتھ ساتھ ہی حل بھی بتا دیے ہیں کہ ان لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے، اور حتی الامکان سینسر شدہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس امید پر یہ تحریر لکھی ہے کہ اگر ان 5 اقسام میں سے کوئی ایک شخص بھی یہ پوسٹ پڑھ کر اپنی سوچ بدل لے تو کسی کی بہن
بیٹی اکھاڑا بننے سے بچ جائے گی۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے، ذہن میں رکھیے گا کہ کل کو آپ نے بھی بیٹی کا باپ بننا ہے، اور بیٹیاں جب کسی کی بیویاں بنتی ہیں تو وہ چاہنے اور پیار کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اکھاڑا بنانے کے لیے نہیں۔ بیویوں کو یوں پیار سے رکھیں جیسے کانچ کے برتن رکھے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بیوی اور غیر عورتوں کی عزت کرنے والا بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔